السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایک پرائیویٹ ملازم جو ہے اگر وہ سوشل سیکیورٹی یا ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے تو وہ اپنی اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ نرسری سے لے کے پی ایچ ڈی تک مکمل مفت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم اس کرائٹیریا کو دیکھیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو کہ یہ سہولت اویل کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ ورکر جو سوشل سیکیورٹی یا ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور ان کی سروس کا جو دورانیہ ہے وہ کم از کم 3 سال ہو چکا ہے اور ان کا جو ڈیزگنیشن ہے وہ انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 کے تحت ورک مین کی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ لوگ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے وہ لوگ جو دوران سروس فوت ہو گئے تھے اور ان کے لواحقین نے ڈیتھ گرانٹ جو ہے وہ لیبر ویلفیئر بورڈ سے حاصل کی، ان کے بچے بھی جو ہیں وہ یہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ جو فارم آخر میں بتاؤں گا کہ وہ کون سے فارم اور چیک لسٹیں مکمل بتاؤں گا، اس فارم کے ساتھ آپ کو ڈیتھ گرانٹ کے جو ایویڈنس ہے وہ ساتھ اٹیچ کرنا پڑیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اگر کوئی شخص معذوری گرانٹ یا معذوری پینشن جو ہے وہ ویلفیئر بورڈ سے حاصل کر چکا ہے تو اس کے بچے بھی یہ تمام کی تمام سہولت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کہ میڈیکل جو سرٹیفکیٹ ہے وہ اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا آپ کو۔ چوتھے نمبر پر وہ لوگ جو سوشل سیکیورٹی یا ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں لیکن پھر بھی کسی نہ کسی پرائیویٹ جگہ پر کسی بھی انڈسٹری میں وہ کام کر رہے ہیں، یا کوئی بندہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہا ہے یا تھرڈ پارٹی کے ذریعے کسی بھی انڈسٹری میں جو ہے وہ ملازمت کر رہا ہے، تو وہ لوگ بھی جو ہے وہ اس مطلب کہ تعلیم کی جو اسکالرشپس ہیں ان کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ امپلائر جو مالک ہے اس کی جانب سے جو ہے نا وہ بیان حلفی سبمٹ کروانا پڑے گا، اس فارم کے ساتھ اٹیچ کرنا پڑے گا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ لوگ آلریڈی میرے پاس کام کر رہے ہیں اور انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 کے تحت ورک مین کی ڈیفینیشن کے اوپر پورے اترتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ بھی جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی سہولت جو ہے وہ فری میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ اسکالرشپس کی کل ملا کے کتنی کیٹیگریز ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کے بچے پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک کے اسٹوڈنٹ ہیں تو اس میں ایسا ہے کہ جتنے بھی بڑے اضلاع ہیں وہاں پہ ویلفیئر نے اپنے ذاتی اسکول جو ہے نا وہ بنائے ہیں، انتہائی اعلیٰ قسم کے اسکول ہیں، وہاں پہ آپ کے بچوں کی مکمل ایجوکیشن جو ہے وہاں پہ فری ہے۔ اگر کوئی ایسا ضلع جہاں پر ویلفیئر کے اسکول موجود نہیں ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی جتنے بھی ایکسپینس ان کے بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر آئے تو وہ سارے کے سارے جو جتنے بھی اخراجات ہیں وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ ہر سال دسمبر کے مہینے کے اندر ویلفیئر بورڈ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ اپنی نیوز جو ہے وہ نیوز پیپر میں دیتا ہے کہ ایک فارم مطلب کہ وہ مینشن کرتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کے بچے کسی پبلک یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پڑھ رہے ہیں تو ان کی جتنی بھی رسیدیں تھیں وہ ساری رسیدیں جو فیسوں کی ہیں وہ اس فارم کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور اس فارم کو جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اور ڈی سی او ان دونوں سے اٹیسٹ کروا کے آپ ویلفیئر بورڈ کے اندر جا کے سبمٹ کر دیں گے تو آپ کی تمام جو جتنے بھی اخراجات کسی بھی پبلک یا پرائیویٹ اسکول کے اندر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے آئے ہیں وہ سارے کے سارا ری امبرس ہو جائے گا۔ اس کے بعد 4 قسم کی مطلب کہ کیٹیگریز ہیں۔ ان کیٹیگریز میں ایسا ہے کہ جہاں آپ کو تمام کے تمام آپ کی فیسیں، آپ کی ٹیوشن فیس، آپ کی ہاسٹل ڈیوز، آپ کی ہاسٹل کے ایکسپینس، آپ کے لائبریری کے ایکسپینس جتنے بھی ہے وہ سارے کے سارے دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کیٹیگریز کے اندر پر منتھ اسکالرشپ بھی آپ کے بچوں کو ملے گا۔ اس میں کیا ہے، اس میں ایسا ہے کہ کیٹیگری 1 کے اندر جو اسکالرشپ ہے پر منتھ 3500 روپے ہے، حالانکہ تمام فیسیں دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے بچوں کو اسکالرشپ بھی دیا جائے گا جو کہ 3500 ہے۔ کیٹیگری 1 کے اندر یہ ہے کہ آپ کے بچے اگر ایف اے، ایف ایس سی یا آئی کام یا کسی بھی 3 سالہ ڈپلوما جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سے ہوتا ہے وہ سارا کے سارا بھی اسی کیٹیگری 1 میں شامل ہے۔ اگر وہاں پہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں تو اس میں ایسا ہے کہ ورکر مطلب کہ صرف سوشل سیکیورٹی اور ای او بی آئی کے ساتھ رجسٹر ہونا چاہیے۔ وہ جو 3 سال کی قید تھی کہ وہاں وہ سروس بھی ہونی چاہیے، اس کے اندر وہ سروس بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے آپ کے بچے اگر گریجویشن کے اسٹوڈنٹ ہیں، 2 سالہ ڈگری حاصل کر رہے ہیں یا 4 سال کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں لیکن وہ ایسے ادارے سے ڈگری حاصل کر رہے ہیں جو کہ ایچ ای سی سے رجسٹرڈ ہو، چاہے وہ پبلک ہو یا وہ پرائیویٹ ہو، تو اس میں ایسا ہے کہ تمام فیسوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے کو 4500 روپیہ پر منتھ اسکالرشپ بھی دیا جائے گا۔ تھرڈ کیٹیگری آتی ہے اگر آپ کے بچے مطلب کہ پوسٹ گریجویشن یا انجینئرنگ یا ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ میرٹ پہ ان کا ایڈمیشن ہو گیا، چاہے وہ پبلک یا پرائیویٹ کسی بھی
मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, लेकिन वो HEC से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो तमाम फीसों की अदायगी के साथ साथ आपके बच्चों को 5500 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। अब चौथी कैटेगरी आती है, अगर आपके बच्चे MPhil या PhD लेवल के ऊपर मतलब कि पहुंच गए हैं और उनका मेरिट के ऊपर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन हो गया है, तो आपके बच्चे को अगर मेरिट पे हुआ है तो तमाम के तमाम एक्सपेंसेस, जिसमें ट्यूशन फीस हो गई, आपकी लाइब्रेरी की फीस हो गई, बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं PhD लेवल के ऊपर, वो सारे के सारे जो है लेबर वेलफेयर बोर्ड जो है वो अदा करेगा। अब मैं आपको वो तमाम की तमाम जितनी भी चेक लिस्ट हैं और वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको वेलफेयर बोर्ड के अंदर सबमिट करवाना पड़ेंगे, और वो फॉर्म जो कि मैट्रिक लेवल के ऊपर या मैट्रिक से अबव आप मतलब कि कोई भी स्कॉलरशिप या आप रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो फॉर्म भी इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा कि वो कौन से हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिन अजला में वेलफेयर के स्कूल नहीं हैं, हर साल दिसंबर में ये एडवर्टाइजमेंट आती है, तो आपने एक माह में अपनी दरख्वास्त जमा करवानी होती है। के बाद वर्कर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का ये फॉर्म फिल करके एजुकेशन ऑफिसर और DCO से टेस्ट करवाकर वेलफेयर बोर्ड के अंदर जमा करवाएगा। साथ ये फॉर्म भी सबमिट करवाएगा कि जहाँ पे उसका बच्चा एजुकेशन हासिल कर रहा है, उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो भी इस फॉर्म के ऊपर लिख के जमा करवाएगा। ये हदायत उन लोगों के लिए हैं जो कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर वर्कमैन की डेफिनेशन के ऊपर पूरा उतरते हुए काम कर रहे हैं। तो ये हदायत और ये साथ जितने भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, ये जमा करवा के तमाम की तमाम सहूलियात जो पीछे बताई गई हैं तालीमी, वो हासिल कर सकते हैं।